ایک وقت تھا جب وزیر اعظم عمران خان کے ٹٹو کا کردار ادا کرنے والے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر قیادت نیب کا ادارہ مریم نواز کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا، لیکن اب یہ حالت ہے کہ مریم نواز خود نیب کا تعاقب کر رہی ہیں اور نیب ان سے اور ان کے خلاف دائر کردہ مقدمات سے جان بچا رہا ہے۔ اب کبھی نیب کو کورونا ہو جاتا ہے، کبھی ثبوت کی مزید تلاش کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور کبھی اصل مقدمے سے صرف نظر کر کے توہین عدالت کے الزام کا ڈول ڈال دیا جاتا ہے۔ اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں سینئر صحافی عمار مسعود نیب کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوچھنا تو بنتا ہے کہ نیب رے نیب تیری کون سی قلسی تھی؟ ماضی قریب میں یہی نیب تھا اور اس کی پھرتیاں دیکھنے والی تھیں۔ ذرا کسی نے اپوزیشن کے سیاستدان کے خلاف نام نہاد ثبوتوں کا کوئی پلندہ لہرایا تو نیب چل پڑی گرفتاریاں کرنے، چھاپے مارنے۔ اپوزیشن کا کون سا سیاستدان اس کے عطاب سے بچا؟ ہیومن رائٹس وغیرہ کی بات تو جانے دے، اسی ادارے پر تو الزام لگ رہا ہے کہ اس نے بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدانوں کو جیلوں میں گھسیڑا، ان کو بلا جواز قید میں رکھا، پھانسی کے مجرمان کے سیل میں ڈالا، قید تنہائی میں رکھا، اور جب یہی کیس عدالتوں میں پیش ہوئے ثبوت کے نام پر در انصاف کے پاس قاصہ ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، احسن اقبال ہوں، سعد رفیق ہوں، سلمان رفیق ہوں، خواجہ آصف ہوں، خورشید شاہ ہوں، سب اس عذاب کو بھگت چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی اس قدر سر عام اور تسلسل سے ہوئی ہے کہ بہت سو نے اس کارروائی کو سچ سمجھ کر قبول کر لیا۔ لوگ یہی سمجھے کہ چور لٹیرے پکڑے گئے، ملک کے خزانے پر ڈاکہ ڈالنے والے کیفر کردار تک پہنچے۔ یہ عقدہ تو بہت بعد میں کھلا کہ یہ کارروائیاں تو صرف الزامات کی بنیاد پر کی گئی ہیں، وہ الزامات جن کو زرخرید ترجمانوں نے بڑی محنت سے تراشا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی نوکریوں کا انتظام کروانے کے لیے بڑے بڑے افسران در بدر پھرتے تھے۔ بقول عمار، ایک جانب تو نیب ہمیں انصاف کی تلاش میں چھلانگیں مارتا نظر آتا ہے، دوسری جانب جب کوئی حکومتی اسکینڈل سامنے آتا ہے تو نیب چپ چاپ اور گمسم منہ میں گھنگنیاں ڈال کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے کتنے ہی اسکینڈل آئے اور گزر گئے۔ حکومتی شوگر مافیا کی وجہ سے چینی کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، غریبوں کے لیے ادویات غائب ہو گئیں، آٹا پاکستان کی تاریخ میں مہنگا ترین ہو گیا۔ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان قومی بحرانوں میں کس نے کتنا کمایا، قوم کو کتنے کا ٹیکہ لگایا، کس کی تجوری کتنی بھری، لیکن اس سب پر نیب بالکل خاموش ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ آٹا، چینی اور ادویات اسکینڈلز پر بھی لوگ نیب سے اس پھرتی کا تقاضا کرتے ہیں جو کہ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات بناتے وقت دکھائی جاتی ہے، مگر کپتان اور ان کے پیاروں کے معاملے میں نیب کا دل نرم ہو ہی جاتا ہے، خصوصاً جب اس کے چیئرمین کو اپنی آئینی مدت پوری کیے جانے کے باوجود برقرار رکھا جا رہا ہو۔ ایک بار چیئرمین نیب نے حکومت کے کیسز کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر اس حکومت کی فائلیں کھول دی جائیں تو یہ حکومت 2 دن میں گر جائے۔ 2 دن بہت ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں چیئرمین نیب کی ایک نازیبا ویڈیو سامنے آ گئی۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ اس ویڈیو کے نشان مٹاتے مٹاتے چیئرمین نیب انصاف کے ہر اصول کو مٹا گئے۔ بقول عمار مسعود، عمران خان اب بھی جاوید اقبال سے خفا ہیں۔ خان صاحب کی ناراضی کی وجہ یہ نہیں کہ چیئرمین نیب نے غیر قانونی طور پر گرفتاریاں کیوں کی، انہیں تو اس بات کا غصہ ہے کہ صرف گرفتاریاں کیوں کی، کوڑے کیوں نہیں مارے، برف کی سلوں پر الٹا کیوں نہیں لٹکایا۔ ثبوت وغیرہ کی بحث میں خان صاحب کبھی پڑے نہیں، انہیں ان خرافات سے کوئی مطلب نہیں۔ ان کا نظریہ بس اتنا ہے کہ ان کے سوا سب چور ہیں، مافیاز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی ان کی توجہ فارن فنڈنگ کیس یا ان سے وابستہ دیگر معاملات کی طرف دلوائے تو خان صاحب بچوں کی طرح روٹھ جاتے ہیں۔ خان صاحب اس میدان سیاست میں نئے ہیں، مسند اقتدار پر بیٹھے، انہیں اندازہ نہیں کہ ایک نہ ایک دن تو بازی پلٹے گی، پھر یہی نیب ہوگی اور خان صاحب کی ساری جماعت کٹہرے میں کھڑی ہوگی۔ بقول رانا ثناء اللہ، ہم خان صاحب کو قید میں ہر سہولت میسر کریں گے، صرف ایک سہولت نہیں ملے گی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کتنے دن جیل میں کاٹتے ہیں، کتنی دیر مشتقی کے ساتھ چکی پیستے ہیں اور کتنی دیر مشق سخن جاری رہتی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اب مریم نواز کے ایونفیلڈ ریفرنس کی بات بھی سن لیں۔ اس کیس میں سزائیں الیکشن سے 19 روز پہلے سنائی گئی۔ اس سے متعلق مخفی باتیں اب اتنی سر عام ہو گئی ہیں کہ اب گلی گلی ان کا ڈھول بج رہا ہے۔ تمام تر شواہد موجود ہیں مگر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ایک وقت تھا جب نیب مریم نواز کا پیچھا کر رہا تھا اور اب یہ مقام ہے کہ انصاف کی خاطر مریم نواز نیب کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اب نیب ان مقدمات سے جان بچا رہا ہے۔ اب کبھی نیب کو کورونا ہو جاتا ہے، کبھی ثبوت کی مزید تلاش کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور کبھی اصل مقدمے سے صرف نظر کر کے توہین عدالت کے الزام کا ڈول ڈال دیا جاتا ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ ایونفیلڈ ریفرنس بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کی نظیر تاریخ میں شاید ہی ملے۔ جس پر الزام ہے وہ تو ہر پیشی پر الزامات کا سامنا کرنے پہنچ جاتی ہے، میڈیا سے خطاب بھی کرتی ہے، دوہرے معیار پر بڑوں بڑوں کو شرمسار بھی کرتی ہے، اور جو الزام لگانے والا ہے وہ ہر پیشی پر دبک جاتا ہے۔ اگرچہ عوامی سطح پر اب سب کو ان ریفرنسز کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے مگر مریم نواز اب بھی انصاف کی متلاشی ہیں۔ اگلی چند پیشیاں بہت اہم ہوں گی، یا تو انصاف ہو جائے گا یا پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہارن نہ بجائیں، آگے نیب سو رہا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।